اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اول حمد ثنا الہی او مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سامعین و ناظرین، سحرے کی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ تیسرا روزہ ہے، رمضان کی بابرکت ساتیں ہیں، اور یقیناً آپ تیسرے روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ انتہائی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں سحری میں، جب رب تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اس پوری کائنات پر، اس دنیا پر برس رہا ہوتا ہے۔ انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سحری کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کائنات کو راضی کرنا ہے، جس کی ذات انتہائی رحیم ہے، انتہائی شفیق ہے۔ اور اس ذات کو راضی کرنے کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا دن بھوکے پیاسے رہنا ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو ایک پورے دن کی پریکٹس ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہے۔ اور سامعین و ناظرین، یہ صرف محض ایک دن کی پریکٹس نہیں ہوتی، یہ پورے سال کی پریکٹس ہوتی ہے۔ ایک مہینے ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ پورا مہینہ ہم لوگوں نے گناہوں سے کس طریقے سے بچنا ہے، اور یقیناً آپ روزہ رکھیں گے، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گی۔ آج کی تیسری سحری کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کل کا دن آپ کے بغیر ہمارا گزرا ہے، اور مولانا صاحب کیسا جو ہے وہ رمضان گزرا ہے آپ کا؟ رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے، تیسرا روزہ آ گیا، کوئی پتہ نہیں چلے 2 روزے۔ اچھا مولانا صاحب، روٹین میں کیا تبدیلی آئی ہے آپ کے؟ رمضان سے پہلے کیا تھا کام کی روٹین اور معاملات زندگی، اور رمضان کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے؟ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد نا یکسر تبدیلی آتی ہے معاملات میں، اٹھنے اور سونے میں۔ اب پہلے جہاں پہ آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے، اب یہاں پہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی، ساتھ ہی تلاوت وغیرہ کری، پھر ساتھ ہی کچہری کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر وہاں چلے گئے، وہاں سے آئے تو پھر ادھر آ گئے، پھر بچے اکیڈمی پہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا، اپنی افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی کہ روٹین ٹف ہو جاتی ہے، ٹف ہو جاتی ہے رمضان مبارک میں۔ ٹھیک، اور بالکل سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ آج بحیثیت نعت خوان کبیر قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ کبیر بھائی عرصہ دراز سے ثنا خوان محمدی میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ کبیر بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی تہا بھائی، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ٹھیک، کیسی گزر رہی ہے آپ کی زندگی، اور رمضان المبارک کیسا گزر ہے؟ ابتدائی روزے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اچھا رمضان گزر ہے، پتہ ہی نہیں چلا تیسرا روزہ آ گیا ہے۔ ابھی آگے آگے پتہ چلے گا۔ جی جی جی، جب بندہ قاری صاحب کو 10-15 روزے رکھ لیتا ہے، پھر جسم میں انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد روزے محسوس بھی ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ روزے بڑے ٹھنڈے جا رہے ہیں۔ بے شک ٹھنڈے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جولائی 10 کے روزے بھی رکھے ہیں، ایسے ہی ہے، جو کہ بہت ٹف روزے تھے، لیکن یہ کہ اللہ پاک صبر انسان کو روزے میں دے ہی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، انسان عام دنوں میں اتنا صبر نہیں کر سکتا کہ صبح سے لے کے شام تک نہ کھائے نہ پیے، جتنا رمضان مبارک میں اللہ اپنے کرم سے صبر دے دیتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، ہمارے فون نمبرز پر، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، جو ہم اپنے علماء حضرات سے اس کے جواب طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں ہر پروگرام میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جب بھی قاری صاحب دین کی بات آتی تھی تو اصحاب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر سوالات کرتے تھے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ انسان کے ذہن میں جب بھی کوئی بات آئے روزے کے حوالے سے، ویسے بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے، تو آپ ہم سے ضرور پوچھا کریں، تاکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام سے اس کے جواب لے کر آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور بالکل آج مولانا صاحب ہمارے پاس سوال یہ آیا ہے کہ انہیلر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موسٹلی لوگوں میں یہ ہے کہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو انہیلر سے جو ہے اب وہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اب وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو وہ جو آپ نے سوال کی بات کی نا، اس کے مجھے نا ایک قول یاد آیا جی جی، کہ سوال کرنا چاہیے لازمی نا۔ وہ قول بھی السوال نصف العلم، کہ سوال جو وہ آدھا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان سوال کرتا ہے تو سوال کرنے سے اپنے علم میں انسان کے آدھا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور باقی جتنے بھی نیک اللہ کے لوگ گزرے، وہ مسئلہ پوچھنے میں یا سوال کرنے میں کیونکہ رہنمائی ہے نا، رہنمائی تو نہیں ہے،
اب انسان اس میں کوئی ایسا سوال انسان کے ذہن میں ہو اور پوچھتے وہ شرمائے یا ہیزیٹیشن لے ہچکچائے تو وہ ایک غلط اس پر عمل کرتا رہے گا. وہ کام تو کرے گا لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں, ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی, صحیح کام نہیں بنے گا. آپ نے جو سوال کیا انہیلر کا, تو انہیلر کے استعمال سے روزہ جو ہے نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے, وہ انسان کی ضرورت ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے انسان. ظاہری بات ہے کوئی شریعت اتنی سخت نہیں ہے کہ ایک چیز انسان کی ضرورت ہو اور وہ کہ نہیں یہ تم نہ کرو. اب مثال کے طور پہ انسان انجیکشن بھی لگاتا ہے یا انہیلر کا استعمال کرتا ہے تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بعض اوقات کوئی اگر روزے میں انجیکشن کا استعمال کرتا ہے بوجہ طاقت کے تو اس سے روزہ خراب بھی ہو جاتا ہے, ٹوٹ بھی جاتا ہے. لیکن انہیلر انسان کی ضرورت ہے اور اس کا استعمال کرے ہوئے چارہ کار نہیں ہے, اس کو سانس کی تکلیف ہے, اس میں روزہ رکھنا ہے. وہ یہ سمجھے کہ انہیلر لگاؤں گا پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میں روزہ نہ رکھوں تو وہ انسان کی غلطی پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو انہیلر کا یوز کرنا پڑے روزے کے دوران ضرورت ہو تو روزہ اس سے فرق نہیں پڑتا. بالکل. سامعین و ناظرین, یہ سوالات ہمارے عموماً ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے تو ہم مختلف علماء کرام سے اس کا جواب بھی طلب کرتے رہتے ہیں. اور بالکل مجھے یاد ہے قاری صاحب کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک عالم دین سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا تھا دیکھیے انہیلر کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روزے کی حالت میں انہیل کریں کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بیمار بندہ ہے, اس کی ریکوری کے چانسز بھی کوئی نہیں ہے, اس نے پوری زندگی جو ہے وہ انہیلر کا استعمال کرنا ہے. تو دین میں اتنی لچک ہے کہ ہم اس بندے کو جو بیمار ہے اس کو اتنی اجازت دیں کہ وہ باوقت ضرورت جو ہے وہ انہیل کر سکے. کیونکہ جو دین اسلام ہے اس نے ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی, مومنوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کام میں لچک دی بھی ہوئی ہے. بالکل ہے, یہ تو نہیں کہ سختی ہو کہ انسانوں سے کئی معاملات میں سختی بھی ہے نہیں, وہ قابل برداشت ہے, وہ برداشت سے باہر نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ انسان پر اتنا ہی اللہ پاک نے مکلف بنایا جتنی اس میں طاقت ہے, جتنی طاقت ہے. بے شک اللہ پاک نے تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ بندے میں کتنی طاقت ہے, بندہ انکار کرے وہ بندے کی اپنی پھر وہ ایسے ہی ہے. اور بالکل سامعین و ناظرین, ہم نے مختلف علماء کرام سے یہ بات بھی سنی ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف یا اتنی پریشانی میں مبتلا ہی نہیں کرتا کہ جو اسے برداشت نہ کر سکے. ہمیشہ ہر انسان کو اتنی ہی پریشانی میں یا اتنا ہی اس کا امتحان لیا جاتا ہے جتنی اس میں برداشت ہو. ہمارے ساتھ کبیر قادری جو ہے وہ تشریف فرما ہے, ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے التماس کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹے ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی, یہ غلامی کہیں کم تر نہیں
کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، کہ نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین و ناظرین، انتہائی خوبصورت کلام اور انتہائی خوبصورت طریقے سے یاد آئے گی، اور یقین کیجیے سامعین و ناظرین کہ اس کلام کو جس بھی نعت خان سے سنے اپنا ہی لطف دیتا ہے، اور قاری صاحب اس کلام کو سننے کے بعد انسان کے دل میں ایک خوشی آتی ہے کہ ہم جس ہستی کے نوکر ہیں، جس ہستی کے غلام ہیں، جس ہستی کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس ہستی کا غلام ہونا بھی اور ثنا خان ہونا بھی بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جی۔ میں اس بات سے 2 منٹ کی بات بسم اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا وصال کا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ اجازت ہو، اللہ نے فرمایا تو آپ کی روح قبض کر لیں، مجھے اجازت لی جا رہی ہے، میں اسرائیل بھائی کھڑے ہیں تو میں اجازت لینے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہیں کھڑنا، اگر حضور کے میں نے اور جینا تو پھر واپس آ جانا۔ تو اس طرح معاملہ ہوا، میرے پاس نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے لے چلیں، لیکن مجھے بتائیں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو وصال کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، اور دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت ہم میں سے کسی سچویشن ہو تو اس کے اوپر کیا کیا خیالات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، یا اپنے کاروبار کے بارے میں، کاروبار کا کیا ہوگا، یا اولاد کا کیا ہوگا، بیگم کا کیا ہوگا، یا فلاں کا کیا ہوگا۔ تو حضور ہمارے میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، واپس آتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے آپ کی امت کا۔ پھر روح جب قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح قبض کرتے ہوئے تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کی کیا تکلیف ہے۔ تو کہا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مثال اس طرح وہ جھاڑی میں کانٹے دار میں کپڑا پھنس جائے اور اس کو آپ کھینچیں، جتنی شدت سے وہ کھینچا جائے گا، جتنا کپڑا تار تار ہوگا، تو اتنی تکلیف روح کھینچتے ہوئے ہوتی ہے۔ اللہ ہے کہ نیک بندوں کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے کہ وہ آٹے میں سے ایک بال نکالے، مکھن سے بال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری تکلیف مجھے دے دو، میری امت کی تکلیف۔ تو اتنے شفیق اور محبوب نبی، میرے آپ کے نبی، ہم ان کی امت ہیں، اور آج ہم نے ان کے طریقوں کو اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور آخری وقت میں کیا فرما رہے تھے کہ الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑ۔ حضور کی 2 وصیتیں ہیں، انسان اپنے جو فوت ہونے والا بندہ ہوتا ہے
وہ مرتے ہوئے فوت ہوتے ہوئے انتقال کرتے کوئی بات کہتے اس بات کی بڑی ہم اہمیت دیتے ہیں ایسے کہ فلاں شخص جو ہے نا فوت ہونے سے پہلے میرے والد میری والدہ میرے چاچا تایا نانا یہ وصیت کر کے تھے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب حضور کہ ہمارے یہ میری عمر نماز نہ چھوڑنا, اور دوسرا کہ ہمارے کہ ماتحتوں سے جو تمہارے ماتحت ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا. اور آج اس کا حال دیکھ لیں ہم نے کیا کیا. اللہ بالکل. سامعین و ناظرین, ہمارے پاس ایک اور سوال موجود ہے, وہ بھی میں قاری صاحب سے کرنا چاہوں گا. قاری صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کون کون سے اعمال سے بچنا چاہیے اور کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد 2 چیزوں سے بچا جائے. نمبر 1 کلام باطل, نمبر 2 کام باطل. کوئی کام بھی باطل نہ کرے, کوئی کلام بھی باطل نہ کرے. مطلب کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے جیسے غیبت ہو, جوخوری ہو, جھوٹ ہو, بہتان ہو. زبان کے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور نمبر 2 کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ اس کا فعل بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے جو ہے نا روزے پہ امپیکٹ پڑتا ہو, ایفیکٹ پڑتا ہو. اور فرمایا گیا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد زبان سے جھوٹ اور چوری اور چوری نہیں چھوڑتا تو اس کے روزہ رکھنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں, ایک شخص بہت محنت کرتا ہے, دن رات کاروبار کرتا ہے اور حلال کاروبار کر رہا ہے, حلال پیسے کما رہا ہے, لیکن ساتھ میں وہ فضول خرچ بھی ہے. اب بتائیں اس کا کاروبار اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں دے گا. تک وہ محنت کر رہا ہے, دن رات کر رہا ہے, حلال کے کام کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں وہ جو پیسے ہوں گے وہ فضول خرچ کر رہا ہے. ضرورت کی چیز ہے ایک فضول خرچی کر رہا ہے. اب اس کا کام اس کا کاروبار اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسے ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے, بھوک سے پیاس کو برداشت کر رہا ہے, ہر کام سے جس کو منع کیا گیا اس سے رکا ہوا بھی ہے, لیکن ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, ساتھ میں وہ غیبت بھی کر رہا ہے, ساتھ وہ ان کاموں سے پرہیز نہیں کر رہا جن سے شریعت نے منع کیا. اب بتائیں اس کا روزہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ ایسے ہی اس کی روح ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے تمام اعمال سے, اور روزے میں پریکٹس ہے. جو شخص روزے کے اندر یہ پریکٹس 1 مہینے کی کر لے گا نا, کہ روزے سے پہلے جیسے بھی وقت گزر رہا تھا, رمضان آنے کے بعد وہ اتنی پریکٹس کر لے کہ جن کاموں کا حکم دیا جن سے منع کیا تو پورا سال بچ وہ رہا ہے, کرتا رہے تو پورا سال اللہ پاک اس کو اس سے محفوظ رہنے کی انشاءاللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں. بالکل. سامعین و ناظرین, سحری کا وقت انتہائی قریب ہے. منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں, اور انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب اور کبیر قادری صاحب بھی افطار کی ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ ہوں گے. افطار کی نشریات تک اپنا خیال رکھیے گا, عبادت الہی میں مشغول رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور حامی و ناصر ہو. اپنا خیال